هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نساء کی جو آیات احکام ہیں، ہم سلسلہ احکام قرآن کے اندر کافی دنوں سے وہ سماعت کر رہے ہیں، اور سورہ نساء وہ سورۃ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر بکثرت احکام کی آیات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ ہو گئی، سورہ نساء ہو گئی، سورہ مائدہ ہو گئی، یہ وہ آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بکثرت احکام بیان فرمائے ہیں۔ اور جیسا کہ اس صورت کے نام سے ظاہر ہے کہ نساء کہتے ہیں عورت کو، کہ اس نام کا اس صورت کے جو کانٹینٹ ہے اور اس صورت کا جو مواد ہے اس سے ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ جی ہاں، یہ تعلق کئی اعتبار سے ہے۔ سورہ نساء کے اندر جہاں پر عورت کے ازدواجی حقوق بیان کیے گئے، ایک گھریلو زندگی کے اندر جو پیچیدگیاں اور جو پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑیں گی، ان کے متعلق اصول، ضابطے، قاعدے بیان کیے گئے۔ گھر کا رہن سہن کیسا ہو، شوہر بیوی سے ناراض ہو تو کیا اقدامات اٹھائے، یہ باتیں بیان کی گئیں۔ وہیں عورت کے تعلق سے اسی صورت کی ایک طویل آیت مبارکہ میں، اور اس کے بعد پھر مزید ایک آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ کون کون سی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ اس صورت مبارکہ کی خصوصیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت مبارکہ کے اندر میراث کے احکام بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کی کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے، کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے سورہ نساء کے علاوہ کہ جہاں پر میراث کے حوالے سے احکام موجود ہوں۔ اور میراث کے جب احکام بیان ہوئے، احکام کے بیان کرنے کی جو ایک بڑی وجہ تھی، جو ایک بڑا پس منظر تھا، وہ تھا عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا۔ بعض اوقات بیویوں کو محروم کیا جاتا تھا، بعض اوقات بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے میراث کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی احکام بیان ہوئے، اور اس صورت کے اختتام میں بھی احکام بیان ہوئے۔ تو چونکہ جو ابتدا میں آیات تھیں اس میں ہم ان آیات کو لے کر اس کی تفسیر بیان کر سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے سوچا کہ میراث کی جو آیتیں ہیں، اس صورت کی جب بقایا آیات احکام کی تفسیر بیان ہو جائے گی تو پھر آخر میں ایک ساتھ ہی میراث کی آیتوں پر 2-3 پروگرام کر کے میراث کے حوالے سے جو احکامات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ تو اس سلسلے کا آج یہ پہلی قسط ہے، یعنی یہ ایک پہلا جز ہے اس موضوع کے اعتبار سے۔ اس جز کے اندر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ میراث کیا ہوتی ہے، میراث کے احکامات کیا ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعلم الفرائض، کہ جو علم فرائض ہے اس کا علم حاصل کرو، فرائض کا علم حاصل کرو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو جو فرائض کا علم ہے اس کی آگاہی دو، اس کی خبر دو، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جناب فرمایا گیا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو علم ختم ہوگا، یعنی دینی احکام میں سے، دینی معلومات میں سے، وہ یہی علم ختم ہوگا کہ جو احکامات میراث کے حوالے سے ہیں یہ لوگ بھول جائیں گے۔ تو خیر، عام لوگوں کا بھولنا یہ مراد نہیں ہے، یعنی اس علم کے سکھانے والے سب سے پہلے ختم ہوں گے، اور پھر جو بقیہ چیزیں ہیں اس کے سکھانے والے بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بیان کی گئی۔
بات یہ ہے کہ میراث کے جو احکام ہیں یہ کس کے متعلق ہیں؟ یہ سارے کے سارے احکام دو چیزوں کے متعلق ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مرنے والا مرتا ہے، اس مرنے والے کے رشتہ دار ہیں، مرنے والے کی اولادیں ہیں، مرنے والے کی زوجہ ہے، مرنے والے کے اور جو نسب کے اعتبار سے رشتہ دار بنتے ہیں، میراث میں ترکے میں وہ حقدار بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ اصل مدعا ہے۔ کون سے رشتہ دار حقدار بنیں گے اور کون سا نہیں بنیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر مال و اسباب چھوڑے ہیں تبھی میراث کی بات کی جائے گی۔ ترکہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو میت اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے، اس دن چھوڑ کر جائے جس دن اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، تو جو مال میت نے چھوڑا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے، اور اسی سے متعلق یہ علم ہے کہ اس کا مال کتنا کس کو ملے گا اور کتنا کس کو نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب کسی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس نے مال و اسباب بھی چھوڑا ہے، تو کیا کریں گے؟ براہ راست رشتہ دار مال و اسباب تقسیم کر لیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تقسیم ترکہ سے قبل میت کے چھوڑے گئے مال کے مصارف جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ جی ہم پہلے سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، تقسیم ترکہ سے قبل میت کے چھوڑے گئے مال کے جو مصارف ہیں وہ 3 ہیں۔ میت نے جو کچھ مال چھوڑا ورثہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ اس مال سے پورے کیے جائیں گے، یہ ایک رول ہے۔ ورنہ اگر کوئی رشتہ دار خود اپنی جیب سے پورا کرنا چاہے تو فبیہا، اس کی گنجائش موجود ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات کا پورا کیا جانا۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی، کہ میت کے اوپر قرض تھا، یہ جناب ہوا نہیں کہ اس کے قرض خواہوں کو ادائیگی کی جائے اور لوگوں نے مال تقسیم کر لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، وہ قرض جو اس کے اپنے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد آئے گا تیسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ایک یہ ہوتا ہے، یعنی تیسرے مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ ہے مال کی تقسیم، کہ میت نے وصیت کی تھی کہ جناب میرے مال میں میرے مرنے کے بعد وصیت کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کہے ہوں یا لکھا ہوا ہے تو سائن کیے ہوں یا خود لکھا ہو، تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، جب یہ کہے گا کہ میرے مرنے کے بعد تو پھر یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ متحقق ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وصیت کے اندر وارث کے لیے وصیت نہ کی ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن پاک نے جو احکامات بیان کیے ہیں، احادیث مبارکہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو شخص بطور وارث مال لے رہا ہے، ترکے سے اس کو حصہ مل رہا ہے، تو اس کو تو حصہ دینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جن کو بطور وارث حصہ نہیں مل رہا ان کے لیے وصیت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے بیٹے زندہ ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹے بھی زندہ ہیں، اور اس مرحوم بیٹے کی زوجہ بھی ہے جو بیوہ ہے اور اولاد بھی ہے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرحوم بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن چونکہ یہ جانتا ہے یہ حاجت مند ہے، زیادہ حاجت مند ہے، تو اپنی وصیت کے اختیار کے ذریعے وہ ان کے لیے وصیت کرے کہ جناب ان کو اتنا مال دیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے وصیت ہو کہ جو بطور وارث کے حصہ نہ پا رہے ہوں، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے، حقوق کے دفاع کے لیے اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ وصیت کرنے والا ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ اس لکیر سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ لکیر کیا ہے کہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ کسی نے اگر 1 لاکھ روپے کا ترکہ چھوڑا ہے تو 33,000 روپے سے
اس کی وصیت کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہہ گیا کہ جناب 50,000 روپے مسجد میں دے دیے جائیں تو 50,000 روپے مسجد میں نہیں دیے جائیں گے، 33,000 روپے دیے جائیں گے۔ تو وصیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 1/3 کے اندر اندر اس کو نافذ کیا جائے گا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وصیت جائز ہونی چاہیے۔ ایسا ہوگا نہیں، ایک مسلمان سے متصور تو نہیں ہے، لیکن بالفرض وہ کہہ گیا کہ جناب اس کو غلط کاموں میں خرچ کیا جائے، اور شراب پر خرچ کیا جائے یا فلاں چیز پر خرچ کیا جائے، تو اگر وہ وصیت فی نفسی ہی کسی ناجائز کام پر مشتمل ہے تو اس وصیت کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے یہ سنا کہ ترکہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس نے ترکہ اپنے پیچھے چھوڑ دیا، تو سب سے پہلے ترکہ تقسیم تو بعد میں ہوگا، 3 کام کریں گے۔ تجہیز و تکفین میں وہ جو مال ہے وہ خرچ کیا جائے گا، جو بچ جائے گا قرض کی ادائیگی ہوگی، بچ جائے گا 1/3 مال میں وصیت پوری کی جائے گی، اور بقیہ جو رقم ہے وہ اب وارثوں کو ملے گی۔ اب بات جب وارثوں پر آئی تو وارث کتنے ہوتے ہیں؟ ویسے تو وارث بہت سارے ہیں۔ وارث جو ہیں فی زمانہ 8 قسم کے افراد، یا مجموعی طور پر جن کو مال جا سکتا ہے میں بھی پاسبل، تو وہ تقریباً 8 طرح کے بنتے ہیں۔ کتابوں میں 9 طرح کے بتائے ہیں، میں نے ایک مولا لطا کا چھوڑا ہے کیونکہ یہ پائے نہیں جا رہے۔ اب اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ختم ہو گئے ہوں تو دوسروں کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اصحاب فرائض ہیں۔ اصحاب فرائض سے مراد وہ لوگ ہیں کہ قرآن پاک نے جن کا حصہ بیان کیا، جن کا حصہ قرآن پاک نے بیان کر دیا، وہ اصحاب فرائض کہلاتے ہیں۔ اگر مال سارا ان پر تقسیم ہو جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا، تو باقیہ والوں کا جو بقایا لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ بالفرض اصحاب فرائض سے بچ جاتا ہے یا اصحاب فرائض موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اگلوں کی باری آتی ہے۔ اس سلائیڈ لگا کر رکھیے گا۔ اگلے لوگ ہیں عصبات۔ عصبات کون ہوتے ہیں؟ کتابوں میں بیان کیا گیا وَالْعَصْبَةُ مُطْلَقًا كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ التَّرْكَةِ مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يَحْرُزُ جَمِيعَ الْمَالِ، کہ اسباب وہ فرد ہوتا ہے یا وہ کیٹیگری ہوتی ہے رشتہ داروں کی کہ جس کو بچ جانے والا حصہ ملے، یا وہ اگر اکیلا ہو تو سارے کے سارے مال کا خود مالک بن جائے۔ رشتہ دار کئی طرح کے ہوتے ہیں، وراثت کی بنیاد رشتہ داری پر ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عصبات کہتے کس کو ہیں۔ عصبات کہتے ہیں اس رشتہ دار کو کہ آپ کا جو تعلق ہے اس سے، اس میں کوئی عورت نہ آئے۔ یہ جملہ ذرا مشکل ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جو چچا ہے، آپ کی ماں کوئی بھی ہو، لیکن چچا ہونے کے لیے ماں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کس کا کردار ہے جناب؟ باپ کا کردار ہے۔ تو چچا سے جو آپ کی رشتہ داری ہے وہ کسی عورت کے واسطے سے ہے یا مرد کے واسطے سے ہے؟ مرد کے واسطے سے ہے۔ نانا سے، نانی سے، خالہ سے جو رشتہ داری ہے یہ کس کے تعلق سے ہے؟ عورت کے تعلق سے۔ لیکن چچا سے جو رشتہ داری ہے، چچا ذات سے جو رشتہ داری ہے، یہ ہے رشتہ داری مرد کا رشتہ ایسا درمیان میں آیا اس کے تعلق سے ہے، یعنی باپ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے رشتہ دار کہ جس آپ کے اور ان کے درمیان کوئی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو، وہ عصبات کہلاتے ہیں۔ تو دوسری جو کیٹیگری ہے وہ عصبات کی ہے، اور عصبات سے بھی مال بچ جاتا ہے یا عصبات بھی نہیں ہے، مال جو ہے وہ بچ گیا تھا، اصحاب فرائض تھے، عصبات کا کو ملنا تھا وہ نہیں ہے، تو دوبارہ اتنے حصوں کے مطابق اصحاب فرائض پر رد کریں گے اس مال کو۔ اور پھر بھی اگر مال کسی طرح بچتا ہے تو چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ ہے ذوی الارحام کی۔ کون سی کیٹیگری جناب؟ ذوی الارحام کی۔ اب ذوی الارحام کی جو کیٹیگری ہے یہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان 4 طرح کے لوگوں میں بھی فرسٹ کو ترجیح دیں گے۔ جو فرسٹ ہے اس کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد جو سیکنڈ تھرڈ اس کی باری آئے گی۔
پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو میت کی اولاد یا بیٹی یا پوتی کی اولاد میں سے ہوں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ میت جن کی اولاد ہے ان میں سے ہوں، جیسے جدہ فاسدہ. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو میت کی باپ کی اولاد میں سے ہوں، جیسا کہ حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں، بیٹے یعنی بھتیجے بھتیجیاں. چوتھے وہ لوگ ہیں جو میت کے دادا دادی نانا نانی کی اولاد میں سے ہوں، جیسا کہ باپ شریک بھائی وغیرہ. تو چوتھے نمبر پر ذوی الارحام کو حصہ جائے گا. پانچواں نمبر ہے مولائے موالات کا. یہ وہ فرد ہوتا ہے کہ جو مجہول النسب ہو، جس کو اپنے باپ کا نہ پتہ ہو، لاوارث ہو، اور یہ کسی ایسے ہی آدمی سے ایک معاہدہ کرے کہ میں مر گیا تو میرا مال تمہیں، اور اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا، میرے اوپر دیت آ گئی تو میری دیت تم ادا کرو گے. تو دونوں یہ معاہدہ کریں، یہ مولا الموالات کہلاتا ہے. چھٹا جو بندہ ہے یہ بھی مجہول النسب آدمی ہوتا ہے، اس کو اپنے وارثوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ کہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اور اس بھائی کا جو باپ ہے اس نے بھی اقرار نہ کیا ہو ورنہ نسب ثابت ہو جائے گا. تو اس طرح کا یہ کیٹیگری ہے. ساتواں یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پایا گیا اور بندے نے جناب وصیت کر دی کہ جناب فلاں کو جو میرا سارا مال ملے. پھر اس کی کیٹیگری آتی ہے، اس کا درجہ آتا ہے اگر یہ بھی نہ پایا جائے تو پھر بیت المال جو ہے اس میں اس کا مصرف بیان کیا گیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مختلف افراد ہیں، مختلف درجے ہیں، پہلے اس کو پھر اس کو پھر اس کو، 8 طرح کے کم از کم درجے ہیں، ان کو یہ مال ملے گا. اور ہم نے یہ سنا کہ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اصحاب فرائض کو مال ملے گا. کس کو مال ملے گا؟ اصحاب فرائض کون ہوتے ہیں؟ اصحاب فرائض 2 طرح کے افراد ہیں، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں. آئیے پہلے مردوں کو دیکھتے ہیں کون کون سے مرد ہیں. جی جناب، یہ 4 وہ افراد ہیں قرآن نے جن کا حصہ بیان کیا ہے. باپ، جد صحیح دادا پردادا، نمبر 3 ماں شریک بھائی، اور نمبر 4 شوہر. یہ 4 وہ مرد ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جن کا حصہ بیان کیا کہ جناب باپ کو اتنا ملے گا، اور جد صحیح کو اتنا ملے گا، اور شوہر کو اتنا ملے گا، اور ماں شریک بھائی کو اتنا ملے گا. 8 عورتیں ہیں کہ قرآن نے جن کا حصہ بیان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو کم دیتے ہو، قرآن نے تو 8 عورتیں بیان کی ہیں، مرد تو بیان ہی 4 کیے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں جناب کون کون سی عورتیں ہیں. 8 عورتوں میں بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، ماں ہے، اور جدہ صحیحہ ہے. یہ 8 وہ عورتیں ہیں کہ جن کے حصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور بطور خاص آیت نمبر 12 کے اندر اور شاید 11 کے اندر یہ 2 جو آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ نساء کے آخر میں جو ایک آیت مبارکہ ہے اس میں ان افراد کے حصوں کو بیان کیا گیا کہ ماں کو اتنا دیا جائے، بہن کو اتنا دیا جائے، بیٹی کو اتنا دیا جائے، باپ کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا. تو وہ افراد کہ قرآن نے جن کا حصہ بیان کیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں. آپ اس سے پہلے کی سلائیڈ میں یہ سن چکے کہ 8 طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ان 8 کیٹیگری کے لوگوں میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے صرف قرآن نے ان کا حصہ بیان کیا ہے. بقیہ جو کیٹیگری ہے قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا حصہ بیان نہیں کیا. اب ایک اور بات جاننا ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ وراثت میں حصہ کب ملتا ہے؟ وراثت میں حصہ اس وقت ملتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی اصحاب فرائض ہے، بیٹا ہے، اور بھئی بیٹے کو تو حصہ ملنا ہے، بیٹے کا حصہ بنتا ہے، لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے کہ بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو اصول یہ ہے کہ جس سے حصہ ملنا ہے اگر وارث اس کا قاتل ہے پھر وہ حصے سے محروم کر دیا جائے گا. تو 3 اسباب کم از کم ایسے ہیں کہ جو وراثت سے محرومی پیدا کرتے ہیں. وراثت سے بندہ جس کے نتیجے میں محروم ہو جاتا ہے، آئیے سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 اسباب کون کون سے ہیں. غلام ہونا، یعنی اگر
غلام ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، فی زمانہ غلام کا دور نہیں ہے۔ دوسری بات ہے مورث کا قاتل ہونا، کہ بیٹے نے اگر باپ کو قتل کیا ہے یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو قاتل جو ہے وارث بن رہا ہو تو وہ اپنے مورث کا حصہ نہیں پا سکتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دین کا ایک ہونا۔ اگر اختلاف دین پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے اور باپ کا انتقال ہوا، باپ مسلمان ہے، تو بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اختلاف دین ہونا ایک ایسا سبب ہے کہ جو سبب اگر پایا جائے گا تو حصہ نہیں ملے گا۔ تو اب تک جو باتیں میں نے بیان کی یہ تمہید تھی، یہ ایک ابتدائیہ تھا اس بارے میں کہ وراثت کی جب ہم بات کریں گے، وراثت کے مسائل کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے تحت یہ پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ، اور مجھے ایک اندازہ ہے کہ ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ کوئی 3 سلسلوں میں جا کر ختم ہوگا۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، اور جو مرد ہیں ان کو حصہ ملے گا جب ان کے والدین دنیا سے چلے جائیں، والاقربون قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَک، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا جب کب مما ترک الوالدان والاقربون، جب ان کے والدین دنیا سے چلے جائیں یا ان کے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں، مما قل منہ او کثرا، وہ حصہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو مقرر فرما دیا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں میراث کے حوالے سے امت مسلمہ کو ابتدائی احکامات بیان کیے گئے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک ثابت تھے، حضرت لوث بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ ام قحا اور 3 بیٹیاں چھوڑی، اور ان کے 2 چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اب ہوا یہ کہ چچا زاد بھائیوں نے آ کے سارے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بیچاری بیوہ ہو گئی، ان کا شوہر دنیا سے چلا گیا، بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، کمانے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں اس کے مطابق جو مرحوم کے چچا زاد بھائی تھے سوید اور ارفجا، وہ آئے اور سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور کہنے لگے کہ جناب عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور نابالغوں کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس مال کے ہم مالک ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور ہوں۔ عرض کرتی ہیں اگر یہ مال لینا چاہتے ہیں تو کم از کم میری بیٹیوں سے رشتہ ہی کر لیں۔ ایسا بھی نہیں کیا کیونکہ ان کی بیٹیاں اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ اب وہ پریشان، ان کا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں، کفالت کرنے والا نہیں، اور اوپر سے جو مال و اسباب شوہر نے چھوڑا وہ چچا زاد بھائیوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمزدہ ہوئے، آپ افسردہ ہوئے، اور اسی دوران کہ آپ غم کی کیفیت میں تھے، افسردگی کی کیفیت میں تھے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوتی ہے، جس میں ان چچا زاد بھائیوں کا رد بیان کر دیا گیا کہ نہیں، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے بھی حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ابھی کتنے حصے مقرر کیے گئے ہیں، کتنے دیے جائیں گے ان کو، یہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی اور یہ مجزہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ عورتوں کا بھی حصے بنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم انتظار کریں گے جب تک بیان نہیں کر دیا جاتا کہ عورتوں کا حصہ بنے گا کتنا۔ تو جب وہ اگلی آیات نازل ہوئیں جس میں تفصیل کے ساتھ مردوں کا اور عورتوں کا حصہ بیان کیا گیا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان آیات کی روشنی میں جو لوث بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ترکے کو تقسیم فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں تقسیم فرمایا کہ کل مال کے 24 حصے کیے، کیونکہ عورتوں کا جو بیوہ تھی اس کا 1/8 حصہ بن رہا تھا، اور جو 3 بیٹیاں تھیں یہ 2/3 کی مالک تھیں، اور جو چچا زاد بھائی تھے وہ اسبات میں داخل تھے۔ تو بیوہ کا حصہ 1/8 بنا، وہ اس کو دے دیا، 24 سے حصے بنے، 24 حصوں میں سے جو 3 حصے ہیں وہ بیوہ کو دے دیے گئے، اور جو 16 حصے ہیں وہ دے دیے گئے بیٹیوں کو، 19 ہو گئے۔ باقی جو 5 حصے بچ گئے، یعنی زوجہ کو پورا حصہ مل گیا جو بیوہ تھیں، بیٹیوں کو پورا حصہ مل گیا، اور مال بچ گیا۔ ہم نے اسی پروگرام کے اندر اس بات کو سنا کہ اسبہ وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بچے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ 2 بھائی تھے چچا زاد بھائی، یہ اسبہ بن رہے تھے، تو انہوں نے جو بقیہ 5 حصے بنتے ہیں وہ انہوں نے لے لیے، اور انہوں نے اپنے درمیان اس کو تقسیم کر لیا۔ تو اس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حصے کو تقسیم فرمایا۔ تو یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، یہ ایک ابتدائی آیت ہے، ابتدائی ضابطہ اور ابتدائی قاعدہ اس میں بیان کر دیا گیا کہ وراثت کے اندر مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اب اسی سے آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر وراثت کے حصوں کی تو بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی وراثت ہی سے ہے، ترکہ کی تقسیم سے ہے، تو آئیے اس آیت کی ہم سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اصل میں دیکھیے، جو میراث کا حصہ ہے، یہ میراث کا حصہ ایک مال مفت ہے، کوئی جد و جہد بندے کو نہیں کرنی پڑتی، کوئی بندے کو جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کہ حصہ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ یہاں کسی کی آنکھ بند ہوئی ہے اور وہاں کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آٹومیٹکلی طور پر اس کی جو ملکیت ہے وارثوں کی ملکیت بن جائے گی، شریعت یہ کہتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے تقسیم بندی کا، کہ جناب جس کا جو حصہ بن رہا ہے اس کو وہ حصہ دیا جائے۔ تو یہ جو موقع ہے وراثت کی تقسیم کا موقع، جن لوگوں کو مال وراثت ملا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں کہ جناب ان کا حصہ بنتا ہے، ان احکامات کی برکت سے یہ حصہ مل رہا ہے۔ تو جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جب نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ایک تو قولی شکر ہوتا ہے کہ بندہ الحمد بجا لائے، اللہ کا شکر ادا کرے،
اس بات پر شکر ادا نہ کرے کہ جناب میرے ابا مر گئے ہیں، شکر ہے مجھے مال مل گیا، نہیں، اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں اور میں زندگی میں صفر سے آغاز نہیں کر رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر جد و جہد ہوتی ہے، وہ صفر سے آغاز کرتے ہیں اور پھر دنیا میں کچھ بناتے ہیں، اور یہ تو وراثت سے جو مال ملا ہے یہ تو ایک ایسا مال ہے کہ یہ جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو چلنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ شکر کا مرحلہ، قولی طور پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ آسرا ہوا کہ اسے ایک غیبی طور پر مدد ملی کہ مال و اسباب اس کو مل گئے ہیں۔ اب دوسرا شکر کیا ہے؟ دوسرا شکر یہ ہے کہ جب مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کے اندر کنجوسی نہ کی جائے، ارد گرد نظر دوڑا لی جائے۔ غربا فقراء تو ارد گرد نہیں ہے، مساکین تو ارد گرد نہیں ہے، ایسے لوگ تو میرے رشتہ داروں میں نہیں ہیں کہ جو بہت ہی غریب ہیں، جو محتاج ہیں، اس مال سے کچھ انہیں بھی دے دو۔ یہ دینا لازمی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، ایک مال ملا ہے، تو غریبوں کو اس موقع پر فراموش نہ کیا جائے۔ اور بعض اوقات خاص طور پر جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ وراثت کے جو قواعد ہیں اس کا تعلق جذبہ رحم پر نہیں ہے، اس کا تعلق نسب کے اوپر ہے۔ جذبہ رحم کے اوپر اس کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ ظلم و جفا کا جو ہے وہ باعث بنتا رہا اپنے باپ کے لیے، ساری عمر باپ کو تنگ کرتا رہا، باپ نے گھر نکال دیا، باپ بڑھاپے میں مرا، کبھی آ کر اس نے دوائی کا نہیں پوچھا، باپ کو سہارا دے کر کھڑا نہیں کیا، اور آج اگر کوئی کہے کہ جی اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا چاہیے، تو قرآن پاک نے جو حصے بیان کیے ہیں اس کے پیچھے جو علت ہے، جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ جذبہ رحم نہیں ہے، وہ تعلق ہے۔ نسبی تعلق ہونا یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو کوئی یہ کہے کہ جناب اس بیٹے کو نہ دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہ وراثت جو ہے جبری حق ہے، والدین اگر لکھ کر چلے جائیں، اخباروں میں چھپوا دیں کہ جناب ہم نے اس کو آگ کر دیا ہے، ہمارا نافرمان بیٹا ہے، آگ نافرمانی کہتے ہیں، اس کو نہیں ملے گا مال، قرآن کی تعلیمات کہتی ہیں کہ اس کو مال پھر بھی ملے گا۔ والدین کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت سے وارث کو محروم کر سکیں۔ وہ عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کچھ چھوڑے ہی نہ اس کے لیے، اور ایسا کرنا بھی اس وقت گناہ ہوگا کہ جب ضرورت نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں مذمت بیان کی گئی ایسے بندے کے لیے کہ جو اس لیے زندگی میں مال تقسیم کر کے جا رہا ہے کہ اس کے وارث محروم رہ جائیں، وارثوں کو کچھ نہ ملے۔ ہاں ایک صورت بیان کی ہے علماء نے کہ اگر پتہ ہے کہ شراب و کباب میں یہ وارث اڑا دیں گے اور بہت ہی جو ہے وہ بد چلن قسم کی جو ہے اولاد ہے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، تو پھر اپنی زندگی کے اندر اس مال کو حالت صحت میں صرف کر کے چلا جائے۔ شریعت کی تعلیمات اتنی حساس ہیں اس بارے کے اندر، یہاں تک کہ اگر کوئی مرض الموت کے اندر ہے، بالکل مرض الموت میں مرنے والا ہے، اور یہ کہتا ہے جی میں نے فلاں کو دیا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ مرض الموت کے اختیارات نافذ نہیں ہوتے۔ شریعت کہتی ہے یہ وارثوں سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس کے یہ اختیارات معجور ہیں، کینسل ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جذبہ رحم پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری پر ہے، اور الاقرب فالاقرب پر ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس نے اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑے ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، تو شریعت کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بچوں کو، اس کی بیوہ کو دادا کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو اوپر کے لوگ ہیں بیٹے وہ موجود ہیں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ ایسے موقع پر اگرچہ کہ انہیں حصہ نہیں ملا، ان کا رائٹ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ محتاج ہیں، ان کے سر پر آسرا نہیں ہے،
تو سب جو ورثہ بالغ ہیں وہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے حصے سے کچھ ان کو بھی دے دیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ بہتری اپنائیں اور انہیں بھی وہ حصہ دے دیا کریں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں دھتکارو مت، قولوا لهم قولا معروفا، انہیں حصہ بھی دو اور اچھی بات بھی ان کو کہو، یہ نہ ہو کہ جناب ساری عمر احسان جتلاتے رہو۔ تو یہاں پر دادا کی بھی اہمیت ہم نے بیان کی، دادا کو بھی چاہیے ایسے موقع پر کہ وصیت کر کے چلا جائے ایسے بیٹے کے ورثہ کے لیے کہ وصیت سے ان کی جو خبر گیری ہے وہ ہو سکے، اور بالفرض وصیت نہیں کی گئی تھی اور جو بالغ ورثہ ہیں وہ اپنے حصوں سے کچھ نہ کچھ انہیں دے سکتے ہیں۔ نابالغ اپنے حصے سے نہیں دے سکتا کہ نابالغ کے فائدے میں جو چیز ہو وہ تصرفات تو نافذ ہوتے ہیں، کوئی اسے گفٹ کر رہا ہے، گفٹ کرنا ٹھیک ہوگا، لیکن نابالغ خود کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ایک بیلنس بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ بندے کے پاس جب مال کی فراوانی ہو اس کو یتامہ کو، قریبی رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے، مساکین کو نہیں بھولنا چاہیے، کسی موقع پر نہیں دے سکتا تو دھتکارے نہیں، اور دیا ہے تو احسان نہ جتلائے۔ ان تمام امور کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگلے پروگرام کے اندر ہم وراثت کے حوالے سے ان حصوں کا جائزہ لیں گے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو مرد کو ملتے ہیں، مثال کے طور پر باپ کو جو حصے ملتے ہیں 3 طرح کے باپ کے حوال ہیں، شوہر کو جو حصے ملتے ہیں 2 طرح کے اس کے حوال ہیں، ماں کو جو حصے ملنے ہیں اس کے 3 طرح کے حوال ہیں، بیوی کو جو حصے ملنے ہیں اس کے 2 طرح کے حوال ہیں، ایک صورت میں 1/8 ملتا ہے، ایک صورت میں زوجہ کو 1/4 ملتا ہے۔ تو ہم ان حصوں کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ قرآن پاک نے جب خود ایک ایک حصہ بیان کیا ہے تو جو فہم قرآن کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ کریں گے، اور جن کی دلچسپی قرآن سمجھنے میں نہیں ہے وہ کہیں گے کہ جی بڑا مطلب کہ بور ٹاپک ہے اور اتنا خشک موضوع ہے، اور جناب یہ کیا بیان ہو رہا ہے ٹی وی پہ، کوئی ٹی وی پہ بیان کرنے والی باتیں ہیں۔ تو جی جو قرآن نہیں سیکھنا چاہتے ان سے معذرت ہے، وہ دیکھیں نہ کریں یہ پروگرام۔ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن فہمی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن تو اس کے لیے ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کا نور چاہتا ہے، یہ پروگرام اس کے لیے ہے۔ تو جو شائق ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، وہ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ہمارے طلبہ کرام بھی موجود ہیں اور ٹائم بھی کم ہے، ایک سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جابر طاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ ماشاء اللہ۔ حضور ابھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اپنی اولاد سے خیر کی امید نہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر دیتا ہے اپنے مال اولاد، جی اگر اس کی اولاد ایسی ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے خیر کی امید ہے لیکن وہ کرتا ایسے ہے کہ تمام مال صرف اپنے بیٹوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتا، یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو تھوڑا دے دیتا ہے، تو ایسا کرنا شرعن کیسا؟ دیکھیے بیٹیوں کو بالکل نہ دینا، اس کی تو عقل سے کوئی تائید لائی نہیں جا سکتی نا کہ جناب فلاں حکمت تھی اور فلاں حکمت تھی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس نے بیٹیوں کو گفٹ دینے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ زندگی میں جو دیا جاتا ہے یہ گفٹ دینا کہلاتا ہے۔ تو گفٹ کے حوالے سے یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ زندگی میں جب کسی کو دیا جائے گا تو برابر دیا جائے، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو۔ اتنا بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے دیے جائیں اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے، اور جو اس طرح کرنے میں یعنی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تو ایک حدیث پاک اس کے لیے۔ تو نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد ماجد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، میں نے ایک باغ اپنی ایک اولاد کو دیا ہے، ایک بچے کو دیا ہے، میری زوجہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا بقیہ جو اولاد ہیں ان کو بھی اسی طرح تحفہ میں چیز دی ہے، اسی مالیت کی چیز دی ہے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا۔ تو حکم یہ ہے کہ زندگی میں باپ اگر گفٹ کرتا ہے تو کم از کم بیٹے کو 2 حصے دے تو بیٹی کو 1 حصہ دے۔ بیٹیوں کو بالکل نہ دینا، ایک گفٹ دینے کی
نا انصافی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا کسی ایک کو زیادہ دیا، تو کسی ایک کو زیادہ دینے کی کچھ صورتیں موجود ہیں کہ جناب وہ دینی فضل زیادہ رکھتا تھا یا اس نے خدمت زیادہ کی، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، وہ ایک ڈیٹیل طلب چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.